الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام آقا و مولا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ درس قرآن کا آغاز سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 سے ہوگا، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ آج کے درس میں اگلی 8 آیات کا ترجمہ اور تفسیر مکمل کریں۔ اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کا ذکر کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، بے شک تمہارے لیے ان دو گروہوں میں بڑی نشانی ہے جنہوں نے آپس میں جنگ کی۔ یہ جنگ بدر کا معرکہ ہے، یہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان پہلا معرکہ ہے، اور جب تک مسلمان مکہ میں تھے تو جہاد کی اجازت نہیں تھی، بلکہ حکم صرف اتنا تھا کہ صبر کریں، کفار کی جانب سے آنے والے جو بھی مظالم تھے اس پہ صبر کریں، اور ان کو ریئیکشن میں کوئی ان سے جنگ نہ کریں، انہیں جواب نہ دیں، اور یہی حکم جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے شروع سے تھا۔ لیکن اس کے بعد جب مدینہ منورہ میں آئے تو پھر اجازت ملی کہ ہاں اب مسلمان جہاد کر سکتے ہیں۔ تو یہ پہلا معرکہ تھا مسلمان اور کفار کے درمیان۔ یہ 2 ہجری میں ہوا، یعنی مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے دوسرے سال میں، اور 17 رمضان المبارک کو یہ معرکہ پیش آیا۔ اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ اس میں بظاہر اگر دیکھا جائے تو مسلمان کفار کے سامنے بہت زیادہ کمزور تھے۔ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، ان میں صرف 6 لوگ ایسے تھے کہ جن کے پاس زرہ تھی، اور ساز و سامان کا یہ عالم تھا کہ 313 لوگوں میں صرف 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے اور 8 تلواریں تھیں۔ اور ان کے مقابلے میں جو کفار کا لشکر تھا وہ تقریباً 950 لوگوں پر مشتمل تھے، اور ان کے پاس 100 گھوڑے تھے اور 7 اونٹ تھے، اور ان کی مسلح فوج تھی۔ لیکن اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ درس عطا فرما دیا کہ اصل چیز مادی طاقت نہیں ہے، اصل چیز آپ کی ویل اکوپڈ ہونا نہیں ہے، بلکہ اصل اللہ تعالیٰ کی تائید اور اس کی مدد ہے۔ اب دیکھیں اس آیت کریمہ میں اللہ نے کیا فرمایا کہ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، بے شک تمہارے لیے ان 2 گروہوں میں بڑی نشانی ہے جنہوں نے آپس میں جنگ کی۔ بڑی نشانی ہے اس میں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کمزوری کی حالت میں مدد دی اور انہیں فتح یاب کیا۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ان میں سے ایک گروہ تو وہ ہے جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، یعنی مسلمانوں کا گروہ، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا۔ علماء نے فرمایا ہے کہ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے کیوں نہیں کہا کہ فئۃ مسلمہ، کہ ایک گروہ وہ تھا جو مسلمانوں کا تھا اور دوسرا کافروں کا تھا، لیکن مسلمان چونکہ جب اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، اور خاص کر وہ معرکہ جس میں مسلمان جنگ بدر میں گئے تھے، تو وہاں پہ صحابہ صرف اللہ کی رضا کے لیے لڑے اور اپنی جانوں کی فکر نہیں کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ایک گروہ مسلمانوں کا تھا ایک کافروں کا تھا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ ایک گروہ تو وہ تھا جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا۔ اس سے ان مسلمانوں کی نیت اور ان کے اخلاص کی طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ یہ وہ گروہ تھا کہ جو مسلمان تو تھا ہی، لیکن وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے۔ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، اور دوسرا کافروں کا تھا۔ کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین، یہ کافروں کا تھا جو کھلی آنکھوں سے مسلمانوں کو خود سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ یہ جو یرونہم ہے نا، اس میں اختلاف ہے کہ کون دوسرے کو دگنا دیکھ رہا تھا کھلی آنکھوں سے۔ بعض نے کہا کہ جیسے یہاں پہ ترجمہ ہے کہ بعض نے کہا کہ اصل میں کافروں کو انہوں نے مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھا۔ تب اس میں کئی تفاسیر ہیں کہ کافر خود تقریباً 1000 تھے تو انہیں مسلمان 2000 کے قریب دکھے، یا کافروں کو مسلمانوں کی تعداد ڈبل دکھی، مسلمان 313 تھے تقریباً 600 کے قریب مسلمان دکھے۔ اور اس میں ایک قول یہ ہے کہ مسلمانوں کو کافر دگنے دکھے، یعنی چونکہ وہ اتنے کمزور تھے، ان کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا، اور
وہ ایک پستی کے عالم میں تھے، اور کافر جو ہے وہ ان کے پاس ویل اکوپڈ تھے، سارے ویپنز تھے اور بہت بڑی تعداد میں تھے. تو جب جنگ میں گئے تو مسلمانوں پر ان کی ہیبت طاری ہوئی، اور کافر جو ہیں انہیں دگنے دیکھے، یعنی 1000 تھے تو 2000 دیکھے، لیکن تب بھی وہ ثابت قدم رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید کی. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ اپنی مدد کے ساتھ جس کی چاہتا ہے تائید فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کی چاہے تائید فرماتا ہے، اپنی مدد دیتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے. تو اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کیا، فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی، اور مسلمانوں کو انتہائی کمزوری کے عالم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. اس میں مومنین کے لیے دیکھیں اس آیت کا آغاز کس طرح ہوتا ہے، قد کان لکم آیتن، اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے. تو آج ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح باہر کی قوموں سے مرعوب ہوتے ہیں، ان سے قرضے لیتے ہیں اور ان کے ماتحت ہو جاتے ہیں، ان کے دباؤ کا شکار ہوتے ہیں. یہاں تک کہ اگر وہ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کریں، نعوذ باللہ ان کے خاکے بنا کر وہ اپنی عمارات پر لگائیں اور خلم خلا بالکل آ کر اس میں اپنا فخر پیش کریں کہ ہم فریڈم کے قائل ہیں اور ہم بالکل اس طرح کر سکتے ہیں، اور ایک مسلم ملک جو ہے وہ اپنے ملک میں اس بات پر احتجاج کرنے والوں کو دبائے، انہیں مارے، ان کو کالعدم قرار دے، ان کو گرفتار کرے، لیکن اپنے ان باہر کے آقاؤں کی خوشنودی کو نہ چھوڑے. بس ان لوگوں کے لیے یہ آیت عبرت ہے کہ تم اس جانب تو غور کرو کہ مسلمان جب لڑنے نکلے تھے تو وہ بہت کمزوری کے عالم میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید فرمائی اور ان کی مدد فرمائی. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ مسلمانوں نے صرف تب جنگ کی ہو جب ان کے پاس سب کچھ بہترین ہو، ان کے پاس جنگی ساز و سامان بھی بہترین ہو، انہوں نے کسی سے قرضہ بھی نہیں لیا ہوا ہو، ساری آسائشیں موجود ہوں، کوئی ہارنے کا خطرہ نہ ہو، تب جہاد کے میدان میں اترا جائے. میرے خیال سے آج کے دور میں شاید مسلمان ملک یا پاکستان یہ سمجھتا ہے، یا یہاں کی جو لبرل عوام ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان جب تک امریکہ جیسا سپر پاور نہ بن جائے تب تک جہاد کے احکام لاگو نہیں ہوں گے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ جہاد جب ضرورت پڑ جائے تو پھر اپنی دنیاوی آسائشیں چھوڑ کر پھر اس بات کی فکر نہ کی جائے کہ آپ کسی دوسرے ملک میں آپ کے لوگ بے روزگار ہوں گے، پھر اس بات کی فکر نہ کی جائے کہ آپ کے کاسمیٹک پروڈکٹس، آپ کی زندگی کی وہ چیزیں جو آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں ان کے بغیر کیسے گزارا ہوگا، اس بات کی فکر نہ کی جائے کہ آپ کی معیشت بہت تباہ ہوگی. بس آپ اللہ کے دین کے لیے لڑیں اور اس میں اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. یہی ہمیں کرنا چاہیے تھا اور ہونا چاہیے، جب چاہے فلسطین کا معاملہ ہو، چاہے کشمیر کا معاملہ ہو، یا چاہے دنیا میں کسی اور ملک میں مسلمانوں کے ساتھ معاملہ ہو. یہ آیت ہمیں اس طرف اس کا درس دیتی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے بہت ایک اور بڑی خوبصورت آیت کریمہ ہے، اور اللہ نے انسان کی فطرت کو بیان کیا، اور اس فطرت کو بیان کیا کہ اللہ نے انسان کی طبیعت میں کس طرح چیزوں کی محبت کو رچا بسا دیا ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا ہے. من النساء یعنی عورتوں سے، والبنین اور بیٹوں سے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں، والخیل المسموۃ والانعام والحرث اور نشان لگائے گئے گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتوں کو ان کے لیے آراستہ کر دیا گیا ہے. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اور صرف اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. تو جہاں یہ ایک پازیٹیو چیز ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو صرف خوش کر کے نہیں چھوڑ دیا. اگر اللہ تعالیٰ انسان کے اندر کسی چیز کی شہوت نہیں ڈالتا، کسی چیز کی خواہش محبت نہیں ڈالتا، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ زندگی کتنی خشک ہوتی. انسان نظریہ ضرورت کے طور پہ اپنے بڑھاپے کے سہارے کے لیے شاید نکاح کرتا اور بیٹا پیدا کر لیتا، شاید جتنی اسے ضرورت ہوتی بڑی مصیبت سے وہ جانوروں کو پالتا، کوئی محبت کا جذبہ نہیں ہوتا، بے دردی سے رکھتا، اس انداز سے استعمال کرتا. اسی طرح وہ اس کے اندر مال جمع کرنے یا صرف اپنی ضرورت کے لیے چیز جمع کرتا، اور مال کمانے کی، تگ و دو کرنے کی، تجارت کرنے کی، اس چیز کی کوئی خواہش نہیں ہوتی. زندگی میں ایک مزہ نہیں ہوتا، بلکہ بڑی خشک زندگی ہوتی.
تو جہاں یہ ایک پازیٹیو چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا، اور کس چیز میں؟ یعنی عورتوں میں، کہ انسان کے مرد کے اندر عورتوں کی خواہش پیدا کر دی، والبنینا اور بیٹوں کی، والقناطیر المقنطرتی اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں، والفدہ اور نشان لگائے گئے گھوڑوں کی، والفدہ والخیل المسومہ اور نشان لگائے گھوڑوں، والانعام والحرث اور مویشیوں اور کھیتیوں کو ان کے لیے آراستہ کر دیا گیا۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش ڈال دی اور ان سے نفع اٹھانا بالکل جائز رکھا، تبھی تو نکاح موجود ہے۔ ورنہ اگر یہ چیز بالکل منع ہوتی تو اللہ تعالیٰ پیدائش کا کوئی اور طریقہ بنا دیتا۔ اللہ تعالیٰ جب نسل چلانی ہوتی تو کہیں اور سے انسان کو تخلیق کر دیتا، جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑ سے نکلی، جس طرح کسی اور کو تخلیق کیا، اس طرح انسان تخلیق ہوتا چلا جاتا۔ لیکن یہ جو نظام ہے کہ مرد اور عورت ہیں اور ان کے ملنے سے ایک جنم ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں نہ ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو رکھا۔ اسی طرح سونے اور چاندی پہننے کو، اس زیور کی خواہش رکھی، اسے جمع کرنے کی خواہش رکھی، تو یہ سب اپنے اپنے اعتبار سے جائز ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان سے اپنا نفع اٹھاؤ، اپنے مویشیوں سے، اپنے کھیتوں سے، لیکن یہ یاد رکھو کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان سے نفع تو اٹھانا ہے لیکن ان میں ڈوبنا نہیں ہے۔ کشتی پہ اوپر رہنا ہے اور پانی کو دیکھنا ہے، لیکن پانی میں ڈوبنا نہیں ہے، جو ڈوب گیا تو وہ مر گیا۔ بس یہی یہاں پہ مقصد ہے کہ ان تمام چیزوں سے فائدہ تو اٹھاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو شرعی احکام بیان کر دیے کہ کب نکاح کر سکتے ہو، کس سے نکاح کر سکتے ہو، اور نکاح کے کیا احکام ہیں، میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں، سونا کون پہن سکتا ہے کون نہیں پہن سکتا، سونا چاندی اگر اپنے پاس جمع کرتے ہو تو اس پر کتنی زکوٰۃ دینی ہے، گھوڑے اپنے پاس پالتے ہو، چیزیں مال جمع کرتے ہو، اپنے کھیتوں میں کام کرتے ہو، ہر چیز کے احکام عطا فرما دیے کہ بس اب ان سے نفع تو اٹھانا ہے لیکن ان میں غرق نہیں ہو جانا۔ یہ سمجھ لینا کہ یہ صرف دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، اور آخرت جو ہے واللہ عندہ حسن المآب، اور صرف اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو ان سے نفع اٹھائیں لیکن اس میں غرق نہیں ہونا، توجہ ہمیشہ آخرت کے گھر کی جانب ہوگی تو ہی کامیابی ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیں کہ یہ وہ تمام مثالیں ہیں کہ جو پچھلے دور میں تھیں، نشان لگائے گئے گھوڑے، اسی طرح مویشی، کھیت، آپ اسے اپنے دور میں لے آئیں۔ آج ہم بات کرتے ہیں ٹیکنالوجی کی، تو اس میں لوگ ایک سے ایک برانڈڈ فون کی طرف بھاگتے ہیں۔ ہر مہینے، ہر دوسرے مہینے ایک نئی ٹیکنالوجی آتی ہے، ایک نئے قسم کا کیمرہ آتا ہے، ایک نئی وائرلیس ٹیکنالوجی آتی ہے، اور پھر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس سے بہتر کیمرے والا فون لے، اس سے بہتر برانڈڈ فون لے، اس سے بہتر ٹچ اسے ملے، یہ اس سے بہتر فیچرز ملیں۔ اسی طرح آپ گاڑیوں کی بات کریں تو بہتر سے بہتر گاڑی، آج ہم الیکٹرک کارز کی بات کر رہے ہیں اور اس میں آسائشوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جن کی خواہش اللہ تعالیٰ نے دل میں رکھ دی ہے۔ اس لیے جو شخص ان کے صرف اس نے اپنا مطمع نظر ان کا حصول بنا لیا، ان کے پیچھے بھاگتا رہا، تو بس سمجھ لیں کہ اس نے دنیاوی ساز و سامان کو کل سمجھ لیا۔ اس نے سمجھ لیا کہ بس یہی سب کچھ ہے، اور اس نے آخرت سے توجہ اٹھا لی۔ اس لیے دنیاوی ان چیزوں کو دنیا کی حد تک رکھنا ضروری ہے، اس سے نفع ایک حد تک اٹھانا جائز ہے، لیکن آخرت کی طرف توجہ ہونا ضروری ہے۔ اس لیے صرف اس طرف نہ سوچیں کہ نشان زدہ گھوڑے یا مویشی یا کھیت، اسے آپ اپنے اوپر اپلائی کر لیں کہ آپ کے لیے آج شاید کھیت میں آپ کی کوئی دلچسپی نہ ہو، لیکن اگر آج آپ کی اپنی کمپنی ہے، آپ کے اپنے بزنس آئیڈیاز ہیں، آپ کا اسٹارٹ اپ ہے، اور آپ دن رات نماز روزے کی پرواہ کیے بغیر، حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر اپنی کمپنی کو بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، تو بس آپ کی بھی مثال ایسی ہے کہ وہ صرف دنیاوی ساز و سامان میں لگ گئے اور آخرت کو چھوڑ دیا۔ آگے اللہ نے فرمایا قل، اے حبیب تم فرماؤ، اُنَبِّئُکُم بِخَیْرٍ مِّن ذَلِکُم، کیا میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر چیز بتا دوں؟ یہ جو چیزیں بیان کی ہیں کیا تمہیں اس سے بہتر چیز بتا دوں؟ للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ۔ تو سنو، وہ یہ ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں اور اللہ کی خوشنودی ہے۔ اگر آخرت پہ پختہ یقین ہو
تبھی انسان دنیا سے نظر ہٹا کر آخرت کی طرف توجہ کرے گا۔ اگر یہ آیت کہ متقی لوگوں کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں، وہ ان کے لیے اللہ کی خوشنودی ہے، اگر یہ صرف پڑھنے کی حد تک رہا تو پھر تو انسان آخرت کی طرف توجہ نہیں کرے گا اور وہ دنیا ہی جمع کرنے میں لگا رہے گا۔ لیکن یہ پڑھ کر اگر آپ نے اسے سمجھا، اس پر غور و تفکر کیا اور اپنے ذہن میں اس چیز کو حاضر کیا کہ ہاں بالکل جنت موجود ہے اور متقی کے لیے سب کچھ ہے، تو پھر انسان تقوی اختیار کرے گا، اور جب متقی ہوگا تو یہ تمام چیزیں جن کا پچھلی آیت میں ذکر ہوا ان سے دھیان ہٹے گا اور انسان جو ہے وہ آخرت کی طرف توجہ کرے گا۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اب اللہ تعالیٰ یہ جو متقی لوگ ہیں کہ جن کے لیے جنتیں ہیں، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں اور انہیں اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہے، اب اللہ تعالیٰ ان کی صفات بیان فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلی صفت یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں الذین جو کہتے ہیں یقولون ربنا، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ متقی شخص ہمیشہ اپنے گناہوں کی معافی چاہے گا، ہمیشہ گناہوں کی معافی چاہے گا۔ وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ اس کے پاس صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، وہ اب بڑا عبادت گزار ہے، وہ بخشا جائے گا، اسے کوئی پریولیج حاصل ہے۔ جو متقی ہوگا، جس کے پاس جس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، وہ ہمیشہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے گا، اور ساتھ ساتھ وقنا عذاب النار، وہ اس خوش فہمی میں نہیں ہوگا کہ وہ پکا جنتی ہے، کنفرم جنتی ہے، بلکہ وہ ہمیشہ یہ دعا کرے گا وقنا عذاب النار، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اور صفات کیا ہے ان لوگوں کی؟ الصابرین، یہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، اللہ کی جانب سے جو احکام شریعہ ہیں اس پر ان کا نفس کے خلاف جانے والے ہیں، مشقتوں پر صبر کرنے والے ہیں، شکر گزاری سے کام لینے والے ہیں۔ والصادقین، اور سچے ہیں، شریعت کو سچ اور حق مانتے ہیں، اپنے نفس کو درمیان میں نہیں لاتے، بلکہ جو حق بات ہے دنیا میں جو سچ ہے اسے سچ کہتے ہیں۔ والقانتین، اور یہ فرما بردار لوگ ہیں، یہ اطاعت گزار لوگ ہیں، یہ ان کے اندر بے راہ روی نہیں ہے، ان کے اندر بغاوت نہیں ہے، بلکہ ان کو جب کسی شریعت کا حکم سنایا جائے کہ دین یہ کہتا ہے، تم سے اللہ اور اس کا رسول یہ چاہتے ہیں، تو یہ فرما برداری کرتے ہیں اور کہتے ہیں قولوا سمعنا واطعنا۔ والمنفقین، والمنفقین، اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور رات کے آخری حصے میں مغفرت مانگنے والے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، کنجوسی سے کام نہیں لیتے، صرف مال جمع نہیں کرتے بلکہ اللہ کی راہ میں مال دیتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو استغفار کرتے ہیں، اور رات کے آخری پہر میں، یہ رات کا آخری پہر وہ وقت ہے کہ جب انسان مخلوق سے پوشیدہ ہوتا ہے، انسان جب مسجد میں ہو، دن کے وقت ہو، تو یا تو گھر میں لوگ جاگ رہے ہوں گے، یا مسجد میں آپ کو کوئی دیکھ رہا ہوگا، آپ گر گرا کر دعا مانگ رہے ہیں تو آپ کو کوئی دیکھ رہا ہوگا، آپ سے متاثر ہو سکتا ہے۔ رات کے آخری پہر میں غالب گمان یہ ہے کہ اگر آپ اٹھ کر اللہ سے استغفار کرتے ہیں تو آپ پر کوئی مطلع نہیں ہوگا۔ اور رات کے آخری پہر میں انسان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ اپنی نیند قربان کرے، اور نیند قربان کر کے اپنے نفس کے خلاف جا کر اٹھے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے۔ تو جو بہت متقی پرہیزگار ہوگا وہ دنیا میں یہ اسٹرگل کرے گا، وہ یہ قربانی دے گا کہ وہ رات کے آخری پہر میں اپنی نیند قربان کر کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے گا، اور یہی ان لوگوں کی نشانی ہے جو متقی ہیں، اور ان کے لیے آخرت میں اچھا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رات کے آخری پہر میں اٹھ کر تہجد ادا کرنے کی اور مغفرت مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اور اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، والملائکۃ، اور فرشتوں نے، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر۔ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، والملائکہ، فرشتوں نے گواہی دی، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور عالموں نے، یعنی جو علم دین رکھتے ہیں، جو علماء ہیں، مفتیان کرام ہے، جو علم رکھنے والے لوگ ہیں۔ ضروری اس سے ہرگز یہ معنی نہیں ہوتا کہ کوئی شخص جو مدرسے میں پڑھا ہو، اس نے درس نظامی کیا ہو، 6-8 سال پڑھا ہو، وہی اولو العلم ہے۔ یہ ممکن ہے کہ وہ اولو العلم میں شامل نہ ہو۔
ہر وہ شخص کے جو دین کا صحیح علم رکھتا ہو، اس کی گہرائی کو جانتا ہو، یہ وہ شخص ہے کہ جو گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس کو یہ درجہ حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حق میں قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے کہ اللہ نے تو گواہی دی ہی، لیکن ملائکہ نے بھی، اور جو علم والے ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں، قائمم بالقسط، انصاف سے قائم ہو کر، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، هو العزیز، وہی عزت والا ہے، والحکیم، وہی حکمت والا ہے۔ تو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ وہ مفہوم ہے جو ہر دوسری آیت میں آتا ہے، اور یہی دین کی اصل ہے، یہی توحید کی اصل ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ انبیاء کی، اولیاء کی، ہمارے بزرگان دین کی، ہمارے گھر میں بزرگوں کی ہم تعظیم کرتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، لیکن عبادت صرف اللہ کی ہے، عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی۔ آگے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ ان الدین، کہ بے شک دین، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الاسلام، صرف اسلام ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اور جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے آپس میں اختلاف نہ کیا مگر اپنے پاس علم آ جانے کے بعد، اپنے باہمی حسد کی وجہ سے۔ ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے، فإن اللہ سریع الحساب، تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو جو معتبر دین ہے وہ صرف اسلام ہے، اور لوگوں کو علم ہو جانے کے بعد، یہاں پہ یہود و نصارہ کا بالخصوص ذکر ہے کہ انہیں اس بات کا علم ہو چکا کہ یہ وہی آخری پیغمبر ہیں جن کی نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود تھیں، یہی سچے آخری نبی ہیں، یہ قرآن برحق کتاب ہے، لیکن اس کے بعد بھی جب انہوں نے حسد کی بنیاد پر اس قرآن کو جھٹلایا اور آپس میں اختلاف کیا، تو بس اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کا جلد حساب لینے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے نزدیک معتبر دین صرف اسلام ہے۔ اس کا اور اسلام کیا ہے، پہلے تو ہم یہ سمجھیں، ہر دور میں ہر رسول یا نبی جو شریعت لے کر آیا، اس کے دور میں وہی اسلام تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آپ شریعت لے کر آئے، آپ پر انجیل نازل ہوئی، آپ نے دین بیان کیا، اس وقت آپ کی جن لوگوں نے صحیح انداز سے پیروی کی تو وہ بھی مسلمان تھے اور وہی اسلام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت لے کر آئے، وہی اسلام تھا۔ ہر دور میں ہر نبی اور رسول کی جنہوں نے صحیح پیروی کی، جیسا کہ ان کی کتاب میں اور ان کا حق تھا، بس وہی اسلام تھا۔ اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قرآن کریم لے آئے، اور اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ ہی آپ کا ڈپٹی نبی آئے گا، نہ ہی آپ کا منتخب کوئی نبی آئے گا، کوئی آپ کے سب آرڈیننٹ، کوئی ایسا نبی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو بس اب قیامت تک صرف اسلام، یعنی جو دین محمدی ہے، وہی معتبر ہے اور وہی اللہ کی جانب قابل قبول ہے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ بالفرض، ویسے تو بہت مشکل ہے، لیکن فرض کر لیں کہ آج بھی کوئی ایسا عیسائی موجود ہو جو اپنے اصل دین پر قائم ہو، جو ابھی بھی شرک نہ کرتا ہو، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہ مانتا ہو بلکہ اللہ کا نبی سمجھتا ہو، اور اس کے بعد اصل بائبل موجود ہو اور وہ اس طرح دین پر عمل کرتا ہو، تب بھی چونکہ اب اسلام آ چکا ہے اور بائبل میں اور ان کے نبی نے تمام نشانیاں بیان فرما دی کہ آخری نبی آئے گا، نبی آخر الزماں، کہ جو اس کے یہ نشانیاں ہوں گی، اور چونکہ اب قرآن کریم آ چکا ہے تو اب وہ پابند ہیں اس کی پیروی کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کوئی یہودی، کوئی نصرانی، چاہے وہ اپنے تحریف شدہ مذہب پر ہوں یا اصل مذہب پر ہوں، کوئی اس بات کا اگر دعویٰ کرتا ہے کہ ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی اللہ کے ایک دین پر ہیں، تو اب وہ قابل قبول نہیں۔ اب اگر قابل قبول ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ اس کے علاوہ آج ہمارے پاس ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ تمام ادیان ٹھیک ہیں کیونکہ سب پرنسپلی ایک ہی بات کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک شرک اتنا اہم نہیں ہوتا، بلکہ ان کے نزدیک انسانیت اہم ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ تمام ادیان کیا کہتے ہیں؟ ادب کرو، لوگوں کا خیال رکھو، غریب کو کھانا کھلاؤ، بیوہ کی مدد کرو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، کچرا نہ پھینکو، صفائی قائم کرو، اچھی ہیومینٹی کا درس دو۔ تو ان کے نزدیک دین کا تعلق صرف انسانیت سے ہے۔ اس لیے یہ وہ طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ چاہے کوئی ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے مسلمان ہو، سب ٹھیک ہیں، سب اچھے ہیں، سب کے خدا الگ الگ ہیں، لیکن بات ایک ہی ہے۔ تو ان کو بھی اس بات سے درس حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔
اور مسلمانوں میں بھی یہ بہت بڑا طبقہ پایا جاتا ہے، اور آپ اکثر یہ دیکھیں گے کہ یہ وہ طبقہ ہے جو دین سے دور نظر آئے گا. وہ آپ کو نماز روزے سے دور نظر آئیں گے، وہ آپ کو شراب نوشی میں نظر آئیں گے، وہ آپ کو بے حیائی میں نظر آئیں گے، لیکن وہ دنیا میں بڑے چیمپئن بنے پھریں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دین اور مذہب کو صرف انسانیت سمجھا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں سے اچھے بات کرنا، غریب کو کھانا کھلانا، انہیں کپڑا پہنانا، ان کی مدد کرنا، ایک این جی او بنا لینا، ایک ویلفیئر بنا لینا، انسانیت کا درس دینا، بس دین یہی ہے اور اصل یہی ہے. تو جو یہ کرتا ہے وہ صحیح مسلمان ہے. اور جو شخص عبادات کر رہا ہے، یا کوئی مولوی ہے جو ٹوپی پہنتا ہے، یا کوئی مولوی ہے جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، تو وہ اصل میں یہ انسانیت والے دین کو سمجھا نہیں ہے. انہوں نے کل ایک دین کے ایک جز کو اٹھا کر اسی کو کل سمجھ لیا. تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ کہ جو فلاحی کاموں میں بڑے آگے نکل جاتے ہیں، بہت کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ دین کی بھی تحقیر کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمیں قربانی کے دنوں میں، حج کے ایام میں اس طرح کے لوگ بھی سوشل میڈیا میں دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ قربانی نہ کرو، حج نہ کرو، بلکہ غریب کی بیٹی کی شادی کروا دو. ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم غریب کی امداد کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو نفس پرست ہیں، اور انہوں نے اپنی مرضی سے دین اور مذہب کو صرف انسانیت سمجھ لیا. انسانیت دین کا ایک جز ہے، وہ کل نہیں ہے. اگر صرف یہی دین ہوتا تو پھر ایک مسلمان میں اور ایک کافر میں کیا فرق رہ جاتا؟ اصل اسلام وہ ہے کہ جس میں انسانیت بھی ہے، اس میں غریب کی مدد بھی ہے، اس میں فلاحی کام بھی ہیں، اور اس میں دل اور نفس کی پاکیزگی بھی ہے، اور اس میں اللہ کی توحید ہے، انسان کو فرما بردار بنانا ہے. اور اللہ کا جو حکم ہے، چاہے وہ نماز روزہ، چاہے وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں ہو، یا وہ کسی دوسرے سے وابستہ ہو، یا وہ پابندیاں ہوں کہ آپ نے کسی غیر محرم کو نہیں غلط نگاہ سے دیکھنا، آپ نے حجاب کرنا ہے، آپ نے ان قیودات کا خیال رکھنا ہے، وہ تمام احکام پر آپ کا نفس راضی ہو جائے، آپ کا دل راضی ہو جائے کہ یہ عمل کرنا ہے. یہ ہے مکمل دین کہ جو اصل میں اسلام ہے اور وہ درس دیتا ہے. لیکن وہ طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس سے ہٹ کر صرف انسانیت دین ہے. تو اس سے درس حاصل کرنا چاہیے کہ اپنا خود ساختہ دین میں سے دین نہ بنائیں، بلکہ مکمل اسلام جو قرآن اور حدیث ایک مکمل نظام قائم کرتے ہیں، آپ کو معاملات، حدود و قصاص، عبادات، تمام چیزیں فراہم کرتے ہیں. یہ کل کا کل دین ہے، اور یہ اللہ کے نزدیک معتبر ہے. آگے اللہ نے فرمایا فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ. پھر اے حبیب اگر وہ تم سے جھگڑا کریں، فَقُلْ تو تم فرما دو، اسلمت وجہیہ للہ ومن اتبعن کہ میں تو اپنا منہ اللہ کی بارگاہ میں جھکائے ہوئے ہوں اور میری پیروی کرنے والے بھی. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ اور اے حبیب اہل کتاب اور ان پڑھوں سے فرما دو کہ کیا تم بھی اسلام قبول کرتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا پھر اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو جب تو انہوں نے بھی سیدھا راستہ پا لیا. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ اور اگر یہ منہ پھیر لیں تو تمہارے اوپر تو صرف حکم پہنچا دینا لازم ہے. واللہ بصیر بالعباد اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے. تو بس آج ہم یہاں پر اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں دین کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری آیت میں ہمیں یہی درس ملا کہ آپ نصیحت کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے دلائل رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ ضد پر اڑے رہیں تو آخری حل یہی ہے کہ ہم کہیں کہ بھائی ہم تو اللہ کے دین کی پیروی کرتے ہیں، ہم اس کے فرما بردار ہیں. اگر تم دین کی پیروی کرتے ہو تو ہدایت پا جاؤ گے، ورنہ ہمارے ذمہ تو صرف پیغام کا پہنچانا تھا، صرف تبلیغ تھی، ہم نے تم تک پیغام پہنچا دیا. ہمارے نزدیک تمہیں کنورٹ کرنا لازم نہیں ہے، تمہیں منوانا لازم نہیں ہے، تم تک صرف اپنی بات پہنچانا ہے. واللہ بصیر بالعباد اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں دین پر صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آج کے درس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالی معاف فرما دے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کے نور سے منور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.